شیما اور دوستوں، پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو جس طرح کے کھیل کھیلتی ہے، ان کو تو بہت اچھے کھیل کھیلنے آتے ہیں اور وہ عوام کو ہمیشہ ایز اے پون اپنا مورا استعمال کرتے ہیں۔ معصوم پاکستانی جو جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، ان کی نفرت جو پھیلاتے ہیں وہ اس میں کھیلتے ہیں، اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام عوام کا، کیونکہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ تو ایلیٹ ہیں، ان کا تو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو عوام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہوا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب اور ان کی جو کیبنٹ جو سعودی عرب گئی مدینہ میں، تو وہاں پہ انہوں نے ان سب لوگوں کے خلاف عمران خان صاحب کے فالوورز نے نعرے لگائے۔ اب انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جو بار بار آپ کو پتہ ہے پاکستانی ڈیاسپورا کی بات کرتے تھے، اتنی ریمیٹنس آئی ہیں، وہ سارے یا تو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے یا وہ باقی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی دبئی میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جس پہ پاکستان کا جو یو اے ای میں جو ایمبیسی ہے، آئی تھنک قونصلیٹ جو ہے ہمارا دبئی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں یہ ریلی منع ہے تو آپ اس طرح نہ نکالیں۔ اب پوری دنیا سے اگر پاکستانیوں کو اس طرح نکالا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ وہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے ان ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ تو وہ لوگ اپنے حق میں وہاں پہ سیاسی بات نہیں کر سکتے، تو پاکستان کو وہ کیسے الاؤ کریں گے؟ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سعودی سفارت خانہ ہے، اس نے کنفرم کیا ہے کہ وہ پاکستانی جنہوں نے مسجد نبوی میں مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ نعرے بازی کی، لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کو نماز اور عبادت گاہ میں خلل ڈالا، ان کو جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں اور ان کو پکڑا ہے، اور ان کو جو سینکٹٹی ہے ہولی مسجد ماسک کی، اس کی ڈسرسپیکٹ کرنے پہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جسے وہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہے، اس میں سب لوزر ہیں، سب لوزر ہیں دوستوں۔ اور اسی طرح ٹرکی میں اگر آپ دیکھیں، ریسنٹلی ٹرکی کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں، عمران خان صاحب کے جو فالوور ہیں، انہوں نے وہاں پہ تقسیم اسکوائر کے اوپر جو ہے وہ نعرے بازی کرنا شروع کر دی، اور وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جو نعرے لگائے اور کہا جی عمران خان زندہ باد اور فلاں اور یہ وہ، ٹرکش اتھارٹیز نے پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا کہ تم کس چکر میں، پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کیونکہ پاکستانی ہیں، جذباتی لوگ ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن لیڈر غلط مل گیا ہے، اور لیڈر جو ہے وہ ان کو اس طرح کی وہ ان کو وائلنس پہ ابھارتا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے ان کو اگر لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کل کو وہ لوگوں کو کہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ پارلیمنٹ گرا دو، پاکستان کی جو پولیس ہے اس کے اوپر حملہ کر دو، فوج کے اوپر حملہ کر دو، کیونکہ جی میں لیڈر ہوں، میرے وہاں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ابھی تک عمران خان نے ان لوگوں کو روکا نہیں ہے، کنڈیم نہیں کیا جو کچھ ہوا ہے۔ جب آپ کنڈیم نہیں کرتے، آپ کے بہاف پہ آپ کے فالوور ہیں، آپ کے بہاف پہ انہوں نے ایک کام کیا، وائلنس کیا سعودی عرب کے اندر یا ٹرکی کے اندر جو جلوس نکالے، آپ نے تو کسی کو کنڈیم نہیں کیا کہ اس طرح کی حرکت نہ کرو، اور اپنے جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ اپنی اوپینین بناؤ اور پاکستان آ کے ووٹ دے دینا، اور وہاں پہ ان ملکوں میں بیٹھ کے نہ کرو۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، میں تو اس چیز کو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، جتنی زیادہ تقسیم ہوگی، افراتفری ہوگی، فساد ہوگا، دنگے ہوں گے، بندے مریں گے، لوگ پراپرٹیز جلائیں گے، یہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ عمران خان کا تو ایک ہی کام ہے پریشر ڈالنا، وہ کہتا ہے میں پریشر ڈالوں گا، پریشر، اور وہ کہتا ہے یہ میرا ڈیموکریٹک حق ہے میں پریشر ڈالوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ آگے جو ان کا میسج ریسیو کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہر بندہ ایک عقل جیسا تو نہیں رکھتا، کسی کی عقل زیادہ ہوتی، کسی کی عقل کم ہوتی ہے، تو وہ جو میڈیوکر عقل والے پاکستانی ہیں یا جو بلو دا جن کی ٹخنوں سے نیچے عقل ہے، جن کی بالکل جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں کسی کو فالو کرتے کرتے، جب ان کے اوپر فائنینشیل پینلٹیز پڑیں گی، جب یہ جیلوں میں گلیں گے سڑیں گے، تو دین ان کو پتہ چلے گا ہم کس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جب ان کے گھر میں اگر 50,000 70,000 روپیہ نوکری سے سعودی عرب میں آ رہا تھا، اور یہ جو ٹرکی میں بچے پڑھ رہے تھے، جب ان کو یونیورسٹیوں سے فارغ کیا جائے گا تو پھر تو یہ کہیں گے ہم کس چکر میں، ہم نے کون سے نیا پاکستان بنا رہے ہیں، آپ تو پاکستان کو مزید غریب کر رہے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب سے کم $6 ارب جو ہے وہ اس کی امداد آتی ہے، پاکستان سوری ناٹ امداد بٹ فورن ریمیٹنس آتی ہے۔ ویسے تو امداد بھی بڑی ساری دیتے ہیں، وہ تو آٹا چینی بھی دے دیتے ہیں وقت آنے پہ۔ ریسنٹلی عمران خان صاحب کے ٹینیور میں انہوں نے عید پہ آٹا بھیج دیا تھا
چاول بھیج دیے تھے۔ وہ تو بڑے وہ سخی ہیں عمران خان صاحب، آپ نے تو اپنی عوام کو آٹا اور گندم، چنے چاول لینے پہ لوگوں مذہبی مسلمان حکومتوں پہ لگا دیا تھا، تو آپ جو ہے وہ آپ کا تو کیا ہی بات ہے، آپ نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں آپ کی۔ ادھر اس وقت جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردگان، وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کراؤن پرنس سے ملاقات کر رہے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی، کنگ شنگ وغیرہ سے مل رہے ہیں، محمد بن سلمان سے مل رہے ہیں اور وہ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں فارن پالیسی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو میں اس میں یہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں شہباز شریف بھی سعودی عرب میں ہے اور ترکی میں پاکستان کے سعودی عرب میں ٹرکش پریزیڈنٹ بھی ہیں، لیکن وہ جو ٹرکی کی اینڈ سعودی عربیہ کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے، جمال خشوگی کا واقعہ، اس کے بعد بغیر نام لیے جو طیب اردگان نے سعودی لیڈرشپ کو ڈیمیج کیا، اب کیونکہ ان کے لیرا کے اوپر پریشر ہے، ان کے پیسے کے اوپر پریشر ہے، ان کے اوپر اکنامک پرابلم چل رہی ہیں، تو اب وہ سعودی عرب کے پاس بھی آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ یو اے کے پاس گئے تھے، وہ قطر کے پاس بھی گئے ہیں، وہ اب وہ سعودی سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے اس میں، کیونکہ ان کی اکنامک حالات خراب ہیں۔ سو وہ تو شیر و شکر ہو رہے ہیں، ان کا تو انٹرنیشنل میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، پاکستانی وزیر اعظم کا تو ٹور بھی کوئی ڈسکس نہیں کر رہا وہاں پہ۔ دا ریزن بیہائنڈ از ان کو پتا یہ ذاتی کوئی اسٹریٹجک سگنیفیکینس کا وزٹ نہیں ہے، اس سے کوئی دو ملکوں کے ملنے سے یا دو ملکوں کے ہیڈ آف گورنمنٹ ملنے سے کوئی تبدیلی کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی نہیں آنی۔ بس یہی ہوئے گا کہ جناب تسی جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ پیسے لیں گے اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہ جو انفارچونیٹ سینز جو ہے وہ مسجد ہولی ماسک سے آئے ہیں، اس کا کس کو الٹیمیٹ بینیفیشری تو عمران خان صاحب ہے، کیونکہ عمران خان صاحب افراتفری اور اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ جو لوگ ہیں، اور یقین کر کے ماننے اس وقت پاکستان کے اندر، میں کیونکہ بہت سارے دوست ہیں، فالو کرتا ہوں، سمجھتا ہوں ایک ایک ایکٹر جو ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ہم چیزوں کو کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا شیخ رشید جو ہیں باقاعدہ انہوں نے پلاننگ سنا کروائی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا تھا دیکھیے کل آپ جب سعودی عرب جاؤ گے تو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ کوئی دیکھیے 20-50 پاکستانیوں، 10-15-20 پاکستانیوں کو کہہ دو کہ نعرے لگا دو، کچھ اور باقی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں گے، تو اس طرح کی غنڈہ گردی ہلڑ بازی کرنا یہ کوئی بہت بڑی کام تو نہیں ہے، یہ تو دنیا میں کہیں بھی کی جا سکتی ہے، پاکستانی ویسے ہیں۔ لیکن یہ پاکستانیوں کو سوچنا ہے کہ کیا وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فساد پیدا کریں گے؟ جب نوکریاں بند ہوں گی، جب طلبہ کو یونیورسٹیوں سے نکالا جائے گا، جب گھروں میں پیسے آنے بند ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے $6 ارب سے زیادہ ریمیٹنس آتی ہے سعودی عرب سے، اینڈ اسی طرح باقی جو عرب ممالک ہیں وہاں سے بھی کوئی $3 ارب کے قریب ریمیٹنس ہے، ناٹ $3 ارب، اباؤٹ $6 بلین سے زیادہ ریمیٹنس باقی عرب ممالک سے آتی ہے، $6 ارب کے قریب ریمیٹنس سعودی عرب سے آتی ہے، تو 12-14 ارب کی ریمیٹنس آتی ہے۔ تو اس طرح تو آپ پوری دنیا میں جس طرح نعرے بازی کرنا شروع کی، ہلڑ بازی کرنا شروع کر دی، تو آپ تو فارغ ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو سوچنا ہے کہ اپنے لوگوں کو عقل کی بات بتائیں۔ اور اب پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ، یہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے پاکستان کا، ہوم منسٹر آپ نے کہیں، یہ وہ منسٹر صاحب ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے ڈرگس کے چارجز بنوائے تھے، ڈرگس کے چارجز۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ان کے اوپر جو ڈرگس کے چارجز بنے، اور جو ایک ڈرگس کو لے کر کے ادارہ تھا، تو اس میں 2 اسٹار جو جنرل بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، تو میں نے کہا یار اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ شاید صحیح ہوں گے چارجز، لیکن بعد میں پتہ لگا وہ تو سب فراڈ تھا، فضول تھا، اور کیس کو فالو بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو بڑا دکھ ہوا۔ آج وہی انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اب وہ انٹیریئر منسٹر ہیں جن کے اوپر ڈرگس کے عمران خان نے چارجز بنائے، آج وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ہم نے سعودی حکومت کو کہا ہے کہ جی اپروپریٹ ایکشن لیا جائے، جو وہ سمجھتے ہیں وہ ایکشن لیا جائے، اور جو ہے سعودی کی حکومت جو ہے وہ جو سمجھتی ہے کہ مسجد نبوی میں اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں، CCTV فوٹیج نکالی جائیں، ان لوگوں کو پکڑا جائے، یہ تو لوگ جو ہیں اس جگہ پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگ شریف لوگ ہیں، اچھے گھروں سے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب گئے ہیں، آپ اگر اتنے تگڑے اور طاقتور ہیں تو آپ پاکستان میں رہیں بھائی، آپ کو کیا ایسا جو ہے وہ ضرورتیں ہیں؟ ادھر جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، باہر آ کے جو ہے وہ عوام ادھر سیاست کرتے ہیں۔
मतलब आपको कितनी तनख्वाह मिलती है सऊदी अरब में? यही 50,000, 70,000, 80,000 मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ होती है। मुझे भी इत्तेफ़ाक से मदीने जाने का मौका मिला है और मैं वहाँ बड़े पाकिस्तानियों को मिला हूँ, बड़े लोगों को मिला हूँ, बहुत कुछ देखा है मैंने। लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, जिस तरह वो खजूरें का कारोबार करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी से मुलाकातें हुई हैं। इट इट सीम्स मक्का और मदीना में इट सीम्स एज़ कि अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, तो आपको यू विल फाइंड दैट दिस इज़ अ पाकिस्तान, यू नीड डू नॉट नीड एन अरेबिक पर्सन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। सो इट मीन्स कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वहाँ पे। सो हर तरफ उर्दू बोली जा रही है या इस तरह। सो पॉइंट ये है कि पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है टर्की से, और बाकी अब वेस्टर्न वर्ल्ड रहेगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है कि वहाँ पे तो इजाज़त होती है, आप असेंबली राइट ऑफ असेंबली जो होता है, आपको परमिशन लेनी होती है पहले, लेकिन आप राइट ऑफ असेंबली ले सकते हैं। तो फ्रांस में निकले, बर्लिन में निकले, इमरान खान साहब के हक में नारे लोगों ने लगाए। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को आप मोबिलाइज़ करें, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो इमरान खान ज़िंदा है। ये इमरान खान साहब को डॉलर और यूरो भेजते हैं, इमरान खान साहब और चौड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तो यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, मैं तो उन दोस्तों को कहता हूँ कि भाई ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब को डॉलर, यूरो भेजने बंद करो। इनका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जितना डॉलर, यूरो जाता है वो समझते हैं मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, और जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं उनको पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा नहीं है। वो सोशल मीडिया पे बैठ के जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, यहाँ पे वो अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, अच्छे भले पैसे कमाते हैं, मुल्क की मोहब्बत और दर्द रखते हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब सारी बातें करते हैं, वो सच्चाई पे मबनी नहीं है। वो झूठ भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा, वो मुबालगा आराई करते हैं, वो चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं, वो समझते हैं कि मैं, और जो अपनी अब इमरान खान साहब की जो बेस्ट फ्रेंड, इमरान साहब की वाइफ़ की जो बेस्ट फ्रेंड है, इमरान खान की जो वाइफ़ की बेस्ट फ्रेंड है, उसके ऊपर नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इंक्वायरी की। ये वो लड़की खातून है जिसके घर में इमरान खान साहब का अपनी थर्ड वाइफ़ के साथ निकाह हुआ था, और उस खातून ने अच्छे भले अरबों रुपए कमाए हैं, और वो उस खातून ने, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 900 मिलियन से ज़्यादा अभी तक उसके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो इतने पैसे 2-3 साल के अरसे में कैसे आ गए? इससे पहले तो कभी इतना पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया था। तो ये बताया जाए कि ये पैसा कैसे आया है? अब नैब ने इंक्वायरी की हुई है, तो अब ज़ाहिर बात है वो जो भी होगी वो इमरान खान साहब के घर तक, वो पंजाबी च कहंदे ने खुरा इमरान खान साहब दे घर जाना है। लेकिन लोग कहेंगे लो जी इमरान खान ने डायरेक्ट तो कोई करप्शन नहीं की, इमरान खान तो जो है वो, अगर उसको पता चल जाए तो वो करप्शन रोक लेता है, लेकिन इर्द-गिर्द तो लोग फिर करप्शन करते ही है ना। तो अब ये चीज़ें जो हैं, अब हालात बदलते जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो, लोग उनको मॉरली भी बुरा कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अखलाकियात से घिरे हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके उनको बेइज़्ज़त करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के 2 अच्छे दोस्त मुसलमान मुल्क हैं, और दोनों में आपने ये काम हंगामे शुरू करा दिए। मेरा ख़्याल है कि ये दिस इज़ वेरी अनफ़ेयर, और इस पे जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और और इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, मीडिया को, मुआशरे को, कि वो जो ये नफ़रत जो है फैलानी बंद करें। अगर वो नफ़रत नहीं फैलानी बंद करेंगे तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बेटे तो कनाडा लंदन में बैठे हुए हैं। उनके बेटे अपने लिए तो लंदन में रहते हैं, वो कहते हैं जी मेरे बेटे तो मेरे पास ही नहीं है। वो उनको या तो वो पाकिस्तान बुलाएँ, उनको रखें, वहाँ पे पढ़ाएँ-लिखाएँ, उनको कुछ सिखाएँ, उनको उनको पता चले। अपने बच्चे लंदन में आते हैं, दूसरे पाकिस्तान कहते हैं मेरा पाकिस्तान से बड़ी हमदर्दी है। आपको पाकिस्तान से क्या हमदर्दी जब आपके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है? इस क्वेश्चन को भी तो एड्रेस किया जाए कि आपके बच्चे लंदन में हैं क्योंकि आपकी डिवोर्स हो गई है। तो भाई बच्चे आपको मिलने तो आते हैं, आपका बच्चों से ताल्लुक कोई नहीं है। या तो है ना बच्चे आपने आँख कर दिए हैं या बच्चों ने आपको आँख कर दिया हुआ है। आपका वैसे उनसे राब्ता है, वो आपको मिलने भी रेगुलर आते हैं, और आप कहते हैं कि जी मेरे जो लोग हैं, कमाल है, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि पाकिस्तान को जलाओ-गिराओ पे लगा दिया, अपने बच्चे लंदन में कि जी मेरी डिवोर्स शुदा वाइफ के पास बैठे हुए हैं। वो बहुत अच्छी खातून है जुमैमा खान साहिबा जो हैं, उनकी उनकी पाकिस्तान में बड़ी इज़्ज़त की जाती है, बड़ी साफ़-गो हैं, वो ज मतलब उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं। बट दैट डज़न्ट मीन कि अब वो जो है वो ब जो जिसे कहते हैं ना कि वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होती हैं। कई दफ़ा उनको लोगों ने मना भी किया आप पॉलिटिक्स में ना आएँ, लेकिन वो इमरान खान साहब की हिमायत भी करती हैं। इमरान खान साहब जो हैं अपने फॉर्मर ब्रदर इन लॉ जो है उसके लिए कैंपेन करने लंदन भी गए थे, और अभी रिसेंटली भी इमरान साहब के जो फॉर्मर ब्रदर इन लॉज हैं उन्होंने इमरान खान के हक में ट्वीट्स की हैं, पॉलिटिकली वो बात करते हैं। सो अपने तो बच्चे लंदन में हैं, लोगों के बच्चे पाकिस्तान में रुल रहे हैं, रिज़्क कमाने सऊदी अरब गए हैं, तुर्की में पढ़ाई करने गए हैं, वो वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे, और हमें अच्छा पाकिस्तानी बनने की तौफीक बचाए, और इमरान खान साहब के शर से भी बचाए जिस तरह वो इस वक़्त फ़साद फैला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।